السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ منورہ کی مقدس، مبارک، بابرکت، معزز سرزمین ہے، جس کے تعلق سے امام اہل سنت فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی، آپ جانتے ہیں خاک شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا۔ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جدے آڑا ہے ہمارا۔ تو مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، تقریباً 65-70 ہجری کے آس پاس کی بات ہے، اور یہ زمانے دراز تک یہ سلسلہ چلا کہ اس وقت جو غریب لوگ رہتے تھے ان کے یہاں وقت مقررہ پر راشن پہنچ جاتا تھا، کٹ جسے ہم آج کل کہتے ہیں، اناج، دال، پانی، جو ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کا اناج، دال، چاول وغیرہ، وہ سب وقت مقررہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ غریب ایک دن اٹھتا، اس کے مکان کے دروازے پر وہ بوری جسے ہم کہتے ہیں جس میں اناج وغیرہ رہتا، وقت مقررہ پر آ جاتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پہلا سامان ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا سامان آ جاتا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بہت سارے غریبوں کے گھر میں وقت مقررہ پر راشن آ جاتا ہے، کسی کو لیکن پتہ نہیں کہ دینے والا کون ہے، یہ دینے والا کون ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اتفاق سے ایک شخصیت کا وصال ہو جاتا ہے، اس دار فانی سے دار بقا کی جانب وہ کوچ کر جاتا ہے۔ غسل دینے کی باری آئی، غسل جنازہ جسے کہتے ہیں، میت کے جو غسل دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ غسال نے دیکھا کہ وہ جو شخصیت تھی ان کی پشت پر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بھاری وزنی چیز انہوں نے بہت مرتبہ اٹھائی، جیسے وہ چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ اب غریب کی کمر کبھی دیکھیں تو واقعی اس کی کمر کے اوپر چھالے رہتے ہیں، جو مزدوری کرتا ہے، اینٹ وغیرہ اٹھاتا ہے، گوڑ وغیرہ اٹھاتا ہے، بورے اٹھاتا ہے اور مال وغیرہ اٹھاتا ہے۔ آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ پوٹلے وغیرہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی کمر کے اوپر چھالے یقیناً رہتے ہیں۔ ایک شخصیت کا وصال ہوا تو غسال جو تھا، غسل دینے والا، اس نے دیکھا کہ ان کی کمر کے اوپر نشانات ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بھاری چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ گھر والوں سے کسی نے پوچھا، یعنی اسی غسال نے گھر والوں میں سے کسی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، ان کی پیٹھ کے اوپر اتنے سارے نشانات، اتنے سارے نشانات کے لیجیے آپ، اتنی ساری علامتیں، ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی انہوں نے بہت محنت کی، زندگی بھر مشقت کی، حالانکہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ انہیں محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، جب ان کا وصال ہوا ادھر مدینہ منورہ کے اندر، آپ ذہن حاضر رکھیں، میں بھی بتاتا ہوں وہ شخصیت کون سی تھی۔ جب ان کا وصال ہوا مدینہ منورہ کے اندر، راشن کی، دال چاول، جو کچھ بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری کے ساری بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں میں سے کسی نے بتایا کہ یہ شخصیت، اللہ اکبر، سب ان کے سامنے جو لوگ ہیں، موجودہ لوگ، وہ سارے کے سارے ان کے غلام ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اتنی عظیم شخصیت، ہستی اور ذات مقدسہ ہونے کے باوجود خود تنے تنہا اپنے کاندھے پر وہ چاول، آٹا، راشن وغیرہ، کیٹ کی بوری وغیرہ رکھتے اور خود غریبوں کے مکانات پر پہنچاتے تھے۔ اب وہ غریبوں کی جانب سے ایک سوال کہ اب بند کیوں ہو گیا؟ بند ظاہر سی باتیں ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ شخصیت ہی چلی گئی، اور آپ دیکھیں کہ اس شخصیت نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پر خیرات کرتا ہوں، میں یہاں پر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو باقاعدہ ویڈیو بنایا جاتا ہے، جب تک کہ بیچارے غریب کو تکلیف نہ پہنچائی دی جائے اس وقت تک جو خیرات کرنے والے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ الا ماشاء اللہ، میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا،
باقاعدہ ویڈیو شوٹنگ میں ویڈیو بنا کر کے اس کے ہاتھ میں وہ ایک بوری دیں گے، 10-15 کلو کچھ پتہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ دے دیں گے، اور اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے، اور جو بھی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے یہ ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت، بس یہ ساری چیزیں پانے کے لیے ہماری دکان چلتی رہے، جو ہم نے ایک تنظیم کھولی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، ماشاءاللہ بہت سارے حضرات ہیں جو خفیہ طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن آپ حضرات بھی دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا تھوڑا بہت سامان کیا دے دیا محرم میں یا کسی بھی موقع پر یا رمضان کے مہینے میں، باقاعدہ اس غریب کو سامنے رکھ کر کے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھمائیں گے اور خود مطلب ویڈیو بنائیں گے، اور تاکہ لگے سامنے والے کو ہاں بھائی غریب کی مدد کی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو بزرگ تھے ان کے تعلق سے بتایا، گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ جا کر کے صدقہ و خیرات کرتے، پھر بعد میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جو غریبوں کا راشن وغیرہ تھا وہ بند ہو گیا، پھر اور چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ جو راشن پہنچانے والے تھے وہ تنے تنہا یہی تھے اور کوئی نہیں تھے، تنے تنہا یہی راشن پہنچاتے تھے، کسی غلام کو خدمت کے لیے کبھی نہیں کہا، اپنی پشت کے اوپر وہ بوری وغیرہ اٹھا کر کے پہنچایا کرتے۔ آج ان کا وصال ہو گیا، راشن وغیرہ بند ہو گیا، یہ جو تم پشت کے اوپر چھالے دیکھ رہے ہو یہ خود بنفس نفیس سامان پہنچانے کی وجہ سے سارے کے سارے نشانات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو تجسس ہوگا کہ وہ شخصیت کون سی، آپ نام کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ حضرات کو تجسس ہوگا، بے چینی ہوگی، بے قراری کی، ایسی شخصیت کون سی ہے؟ تو یاد رکھیں وہ شخصیت کوئی اور نہیں، اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیت سیدنا امام زین العابدین کی ذات کریمہ تھی۔ آپ دیکھیں یہ اللہ والے، یہ اہل بیت اطہار خود تو بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ واقعی اگر کسی کو سخاوت سیکھنی ہو نا، کہیں اور نہ جائے، آمنہ لال کے گھرانے میں چلے آئے، کس طرح سخاوت ہوتی ہے۔ لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 روپے دے دیے، 10 روپے، ارے بہت اچھی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے، انسان کی جتنی حیثیت ہو 10 روپے دے دے، 20 روپے دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں انسان یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا، بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے ذلیل کر، مطلب جب تک کہ غریب کو 4 آدمی کے بیچ میں نہیں سنائیں گے اس وقت تک اس بندے کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ یا دیکھو اللہ والوں کی شان تو آپ دیکھو، اہل بیت اطہار، ساری کائنات جو ہے وہ ان کے نانا کے صدقے میں بنی ہے، امام زین العابدین کے نانا کے صدقے میں بنی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ دکھاوا، ریاکاری کا تو وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سخاوت کا عالم ہے یہ ان کو کسی اور نے نہیں، ان کے خود دادا حضور نے سکھایا، مولائے کائنات۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ منت مانی، امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، چھوٹے سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اچھا، عیادت کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، حدیث پاک میں آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں سامنے والے سے غرض ہے، مطلب ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، سلام کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ برا مت مانیے گا، لیکن آج کل دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن جب کام ختم ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس علاقے کی باتیں، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، خود غرضی یہ بہت زیادہ ہو گئی لوگوں کے اندر، اور انسان ایک سیلفش جسے انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے، اور اسی سے سیلفی بھی بنا ہے شاید، کیونکہ اپنے آپ کی تصویر لیتا ہے انسان اس میں، شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں، جانکار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب اگر اسے غرض ہے، مقصد ہے، تو وہ جائے گا اور سلام کرے گا، بات چیت کرے گا، لیکن اگر مقصد ختم ہو گیا تو پھر وہ بندہ سامنے والے کو پوچھے گا تک نہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ بیمار ہے یہ بندہ نہیں جائے گا، کیونکہ کام ہی نہیں ہے، کام پڑے گا جب میں خود جاؤں گا اس کے پاس، اب بیمار ہے میں کیوں جاؤں اس کے پاس۔ یہ انسان کے اندر خود غرضی آج بہت آ گئی، آپ یہ نہ سمجھے کہ میمن لوگوں کو بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ صرف آپ کی قوم میں پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کا خود کا بھی تجربہ ہوگا کہ ضرورت ہے تو انسان برابر آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، لیکن جہاں ضرورت ختم ہوئی وہ پلٹ کر کے سلام تک نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی بیمار ہو جائے، آپ کے ساتھ تعلقات میں ہے، دوست ہے، بیمار ہو جائے، تو آپ اس کم سے کم ایک مرتبہ فون کر کے خیریت پوچھے، قریب ہے تو نزدیک میں چلے جائے، عیادت کی غرض سے۔ عیادت میرے آقا مصطفیٰ کریم نے تو ایک دیہاتی گاؤں کے رہنے والی کی بھی عیادت فرمائی۔ آپ دیکھیں آمنہ کے لال، پوری کائنات جو اللہ نے بنائی اپنے نبی کے صدقے میں بنائی، مگر اس کے باوجود بھی ایک گاؤں میں رہنے والے کی بھی عیادت فرمائی۔ ایک صحابی رسول ہیں،
نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ فرماتے کہ میری آنکھوں میں آشوب چشم کی کچھ شکایت ہے، جیسے ابھی آئی فلو جسے کہا جاتا ہے، آج کل یہ بہت چلا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو میری آنکھوں میں شکایت تھی۔ اب آپ دیکھیں آج کل ہمارے ماحول میں کیا ہے، اس کے لیے کوئی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتا، سامنے اگر دکھا تو اچھا اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، دوا لے لینا، یہ ہے وہ ہے، پرہیز کر لینا، دھوئے میں مت جانا، کالا چشمہ لگا لینا۔ اچھا ایک اور بات مجھے یہ بھی یاد آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں دیکھنے سے آنکھیں آ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، سب غیر مسلموں کی باتیں ہیں۔ اسلام میں ایک بندے کے بیکٹیریا، ایک بندے کے وائرس، ایک بندے کے جراثیم، ایک بندے کی بیماری اڑ کر کے دوسرے بندے کو نہیں لگتی، نہیں لگتی، نہیں لگتی۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ اسلام کا یہی دستور ہے، اصول ہے۔ آپ اس کے بغل میں سوئیں، آپ اس کی آنکھیں دیکھتے رہیں 24 گھنٹہ، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہوتا ساری بیماریاں ڈاکٹر حضرات کو ہوتی، اگر ایسا ہی ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بات ختم۔ اب دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے بھی جو بولیں ہمارے نبی کے قول کے خلاف ہے، ہم اسے نہیں مانیں۔ ہمارے حضور نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی درست ہے۔ میں عرض کر رہا تھا خود غرضی کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی عیادت کر لیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری آشوب چشم کی وجہ سے مصطفیٰ کریم عیادت فرمانے کے لیے آئے۔ حالانکہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس آنکھ آنا، انسان چل پھر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے سب کچھ، بس تھوڑی سی آنکھ میں جلن ہوتی ہے، جھانکا جھانکا نظر آتا ہے۔ میں بھی اس دور سے ابھی سمجھ لیجیے 15-20 دن پہلے مجھے بھی یہ شکایت تھی، تو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن آمنہ کے لال نے اپنے غلاموں کو ایسے وقت میں بھی یاد رکھا۔ ہمیں کیا درس دیا کہ صرف ہم اس کے اچھے وقت میں اس کے پاس جائیں، سلام دعا اور کام ہو گیا تو ہم آ جائیں، پھر اس کے برے وقت میں اس کو دیکھنا ہی گوارا نہ کریں۔ ایسا ہمیں ہمارے حضور نے نہیں سکھایا، بلکہ ہمارے حضور نے سکھایا ہم اس کے سکھ میں بھی جا کر کے اس کے حالات معلوم کریں، اس کے دکھ میں جا کر کے اس کے حالات معلوم کریں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان مومن بھائی کی عیادت کرتا ہے، اگر صبح کو جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں جاتا ہے کسی مومن بھائی کی عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب اس بندے کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس عیادت کرنے کی وجہ سے خصوصی جنت کے اندر خصوصی باغ تعمیر فرمائے گا۔ یہ عیادت کرنے والے کی فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود غرضی نہ اپنائیں، بلکہ ہم اس کے سکھ میں بھی کام آئے، دکھ میں بھی کام آئے۔ مولا کائنات کا میں واقعہ عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لائے، حسن و حسین بیمار تھے۔ اس وقت مولا کائنات نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ دونوں اچھے ہو گئے تو ہم روزے رکھیں۔ آپ کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ نے بھی منت مانی، ان کو دیکھ کر کے فضہ نام کی ایک کنیز تھی، اس نے بھی منت مانی۔ اللہ رب العزت نے حسن و حسین کو شفا یاب کر دیا، صحت یابی دے دی، منت پوری کرنے کی بات آئی۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ اکبر، ان کے نانا کے ہاتھوں میں دونوں جہان کی کنجی ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں غریبی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے، لیکن نہیں، غریبی کو گوارا کر لیا، مگر غریبوں کا خیال رکھ کر کے غریبی کو گوارا کر لیا، مگر امیری کو پسند نہیں فرمایا۔ روزے رکھ لیے تینوں نے، مگر گھر میں کچھ نہیں ہے، افطار کس طرح کریں گے؟ حضرت علی مولا کائنات ایک یہودی کے پاس گئے، ایک روایت کے مطابق بطور قرض آپ نے اس سے کچھ جو، جسے ہم جوار کہتے ہیں، یا پھر آپ نے بطور قرض یا کوئی چیز رہن رکھ کر کے، گروی رکھ کر کے آپ نے وہ جوار وغیرہ لیا، آئے، روٹی وغیرہ تیار ہوئی۔ اب افطار کا وقت، تو آپ حضرات نے واقعات سنا ہوگا، واقعہ تو یہ پورا سنا ہوگا۔ افطار کا وقت ہوا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک مسکین ہے، اس نے کہا اے اہل بیت اطہار اللہ کے نام پر روٹی کھلا دو۔ اہل بیت اطہار نے جو روٹی وغیرہ بنی تھی وہ اس مسکین کو دے دی۔ ایک دن گزر گیا، ان لوگوں نے پانی وغیرہ پی کر کے روزہ افطار کر لیا اور کوئی چیز نہیں کھائی، دوسرا روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، بچے ہوئے جو تھے اس کی روٹی تیار کی گئی۔ دوسرے دن ایک یتیم آیا، اس نے کہا اے اہل بیت اطہار، بالکل افطار کا وقت ہے، روٹی تیار ہو چکی، افطاری کی تیاری، بس ابھی اذان ہوگی اور افطاری کر لی جائے گی۔ اس نے صدا لگائی اے اہل بیت اطہار، اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دو۔ وہ روٹی تھی اس یتیم کو دے دی گئی۔ تیسرا دن ہوا، روزہ رکھ لیا، روزے کا وقت آیا، وہ بچے ہوئے جو تھے اس کی روٹی تیار ہوئی۔ اب جب افطاری کے لیے بیٹھے، ایک اسیر آیا، قیدی جسے کہا جاتا ہے، پریزنر یا پریزن کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، وہ آیا اور اس نے کہا اے اہل بیت اطہار،
اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دو، کچھ صدقہ وغیرہ دے دو۔ جو کی روٹی تیار تھی، جوار جسے کہا جاتا ہے، وہ اسے دے دی گئی، اور انہوں نے پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا۔ اب ان کی یہ ادا، اہل بیت اطہار کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دی، ان کی شان میں آیت کریمہ نازل فرما دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ میرے نبی کے گھرانے والے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غریبوں، مسکینوں، فقیروں، اسیروں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اہل بیت اطہار کا جو طریقہ ہے اسے اپنائیں۔ اصل میں امام زین العابدین کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق آپ کا یوم وصال جو ہے وہ 18 محرم الحرام یا 17 محرم الحرام ہے، اور ایک روایت کے مطابق 16 ربیع الاول شریف ہے، لیکن زیادہ جو قوی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا وصال مبارک اسی محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ آپ کی سیرت کے ایک دو گوشے بیان کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا جو شجرہ ہے، اس میں ایک شعر ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ ایوب بھائی ماشاءاللہ پڑھتے بھی، ان کو یاد بھی ہے۔ تو یہ جو سجاد ہے یہ کس کا لقب ہے؟ آپ حضرات جانتے ہوں گے سجاد جو ہے کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا لقب ہے، اور سجاد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ یہ مطلب کہہ لیجیے آپ سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک ہوتا ہے نا وہ پازیٹیو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری، پازیٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری۔ پہلے پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو۔ اب جو سپرلیٹیو سب سے زیادہ د کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، آپ حضرات تو جانتے ہوں گے۔ تو سجاد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ یہ جو لقب جو ہے ایسے ہی ہوا میں آپ کو نہیں مل گیا، واقعی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، تب لوگوں نے دیکھا اس بنیاد پر آپ کو سجاد کا لقب ملا۔ یہ نہیں کہ بس ایسے ہی آپ کو دے دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اہل بیت اطہار کے طریقے کو اپنائیں، کم از کم ہم اپنی ہم پر جو فرض ہے اسے ادا کریں۔ اللہ توفیق دے، ہماری جو قضا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ہم انہیں ادا کریں، اور اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ صاحب ترتیب مطلب بالغ ہونے کے بعد جس کی ایک بھی نماز باقی نہ ہو، اگر کوئی بندہ ہے یا ہو جاتا ہے، اب وہ بندہ نوافل پڑھے، اور یاد رکھیں نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ قضائے عمری جو اس کے ذمے رہ گئی ہے وہ ادا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر قضائے عمری رہ گئی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن ایسے بندے سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ حضرات جو قضائے عمری اس کے ذمے رہ گئی ہے تو وہ بندہ اسے ادا کرے۔ اور فتاوی رضویہ میں تو حضور اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے جب تک بندے کے ذمے کوئی نفل باقی ہے، کوئی فرض باقی ہے، اس وقت تک اس کا کوئی نفل ادا نہیں ہوتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو اس کے ذمے نمازیں رہ گئی ہے اسے ادا کرے۔ اس جو میں نے واقعہ سنایا اور اہل بیت اطہار حضرت مولا کائنات کا واقعہ امام زین العابدین کا، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انفق یبن آدم انفق علیکا، انفق یبن آدم انفق علیکا، کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے بیٹے یعنی صبح قیامت تک جتنی بھی آپ حضرت آدم کی اولاد آئی سب کو مخاطب کر کے فرمایا تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ مطلب اگر تم نے میری راہ میں خرچ کیا اس کا بدلہ تمہیں میں اس دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور انسان دیکھیے آپ کا تجربہ ہوگا، خرچ کرتا ہے تو اس کو مل ہی جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے ملتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جگہ سے مجھے ملے گا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تو 50 خرچ کیے تھے، تو نے تو 500 بھیج دیا۔ ہاں میرے رب کا وعدہ ہے ایک خرچ کرو گے اللہ 10 گنا عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس سے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ بندہ تعجب نہیں، اللہ میں نے تو 50 خرچ کیے تھے، تو نے تو 500 عطا فرما دیا۔ یقیناً رب کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کو 700 گنا اجر ملنے کا بھی اللہ نے قرآن مقدس میں وعدہ فرمایا۔
اور اللہ جتنا عطا فرما دی اس کی شان بہت بلند و بالا ہے، ہم حساب نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اللہ اتنا بے حساب بندے کو نوازتا ہے۔ ایک اور بات کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کی کنیز کچھ پلیٹ وغیرہ کانچ کی لے کر کے آئی، آپ تشریف فرما تھے، اور اتفاق سے غلطی سے وہ پلیٹیں آپ کے چہرے کے اوپر گر گئیں، آپ کو چوٹ بھی آئی، آپ زخمی ہو گئے۔ اب آج کل کا اگر معاملہ ہوتا، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کا کوئی کاریگر ہے یا اس کے یہاں کوئی آنے والی خالہ ہے، ان سے اگر یہ جرم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بتا سکتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ معاف کر دیا جائے، بلکہ ان کو 50 روپے دی جائیں، بہت اچھا کام ہے، کریں گے ایسا؟ نہیں ہوگا۔ بلکہ جب تک کہ انسان یا اس کی اہلیہ جب تک کہ جلال میں آ کر کے 2-3 جملے نہیں بول دیں گے، ان کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ دکھتا نہیں ہے، چشمہ پہنو، اندھے ہو گئے ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج یہ بالکل مطلب ایک فطری بات ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا، جہاں اپنی بات آئی، اپنے گھر والوں کی بات آئی، اپنے بچوں کی بات آئی، انسان اسے برداشت نہیں کرتا۔ دیکھ کے نہیں چلتے ہو، خالہ کیا اتنے تم نے نقصان کر دیا، اتنے مہنگے برتن تھے، یہ کیا وہ کیا، یہ ساری چیزیں۔ مگر وہ گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جو دلوں کو توڑنا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا سکھاتا ہے، وہ ایسا گھرانہ تھا۔ اب جب خاتون سے وہ جو کنیز تھی، خادمہ تھی، ملازمہ تھی، اس سے وہ برتن حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اوپر گر جاتے ہیں، آپ کو زخم لگ جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ واقعی یہ معاف کر دیں گے، تو اس نے فوراً آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب امام سیدنا زین العابدین نے فرمایا، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ یہ اللہ والوں کی تعلیم ہوتی، اور اتنے پر بس نہیں، وہ آپ کی لونڈی تھی، آپ کی خادمہ تھی، آپ نے فرمایا تو نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی، تو ہمیں ان اہل بیت اطہار، ان بزرگان دین کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے، تربیت ملتی ہے، سیکھنے کی باتیں ملتی ہے، اور کس طرح ہمیں زندگی کے شب و روز گزارنے چاہیے اس کا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کے شب و روز گزاریں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرمائے۔ اے مولا ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ان تمام بھائیوں کو اگلے سال پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔